بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ پر ایک بندوں کے سلسلے میں ضروری ہے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ جہالت میں گناہ اور برائی کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کی جاتی ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور اس وقت توبہ کرتے ہیں جب موت بالکل حاضر ہو، پھر کہتے ہیں قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، میں اس وقت توبہ کرتا ہوں، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ، ان لوگوں کے بھی توبہ قبول نہیں کیے جاتے ہیں جو لوگ کفر کی حالت میں مرتے ہیں، یعنی موت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت ہی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند گناہوں کا تذکرہ جو ایک انسان سے مل جل کر کے کرتا ہے اس کا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے تمہاری زندگی کے لیے ہر ایک چیز کرنے نہ کرنے کا ایک حد مقرر کر دیا ہے، بس اسی حد اور اسی دائرے میں رہ کر کے خوشی بھی مناؤ، غم بھی مناؤ، تکلیف میں بھی اسی حد تک رہو اور خوشی میں بھی اسی حد تک رہو۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی مل جانے پر تو میرے حدود جو قائم ہم نے کیا ہے اور جو بنا کر کے دیا ہے اس خوشی میں تم کہیں آگے تجاوز نہ کر جاؤ اور میری نظر سے گر نہ جاؤ، اور کہیں غم اور گناہوں اور اس کی کسی کیفیت میں تم اتنا مایوس بھی نہ ہو جاؤ کہ تم پھر ہمارے قانون اور حد اور حدود کو کچھ نہ سمجھو۔ لہذا اللہ خوشی کے لیے بھی حد مقرر کیا ہے اور گناہ نیکی ساری چیزوں کے لیے۔ انسان کو ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت، اور یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے اس کی ایک خواہشات ہے، اور وہ ایک جنسی خواہشات۔ آج پوری دنیا زر اور زن کے پیچھے ہے، عورت کے پیچھے، مال کے پیچھے پوری دنیا اس وقت، اور اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں۔ تو ایک جنسی خواہشات کو کس طرح سے ایک مرد اور ایک عورت پوری کرے، اس کی شریعت میں کیا حد ہے، کس سے کرے کس سے نہ کرے، یہ پوری تفصیلات سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔
اور فرمایا کہ یہ میرے حد ہیں، اسی کے دائرے میں رہ کر تم اپنی خواہشات پوری کرنا، اگر خدا نہ خواستہ اگر اس سے تم آگے تجاوز کیا تو سخت گنہگار ہوگے، جس کا عذاب آخرت میں بہت سخت ہے۔ ان میں سے ایک ذکر آیا تھا ہم جنس پرستی۔ قرآن کی روشنی میں، اسلام میں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنس پرستی یعنی حرام ہے، ہم جنس پرستی حرام ہے، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ خواہشات کو پوری کرنا یہ حرام ہے۔ اس کی بہت سخت سزائیں فقہاء کرام نے کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم کی روشنی اور احادیث پاک کی روشنی میں۔ اور ایسے کرنے والوں کے لیے اللہ نے ماضی میں بہت سخت اور بڑا بدترین عذاب اس دنیا میں اتارا ہے، جیسے قوم لوط، ان کی پوری بستیاں پلٹ کر کے رکھ دی گئی، ان کی پوری بستیوں کو تاہو بالا اللہ نے کر دیا، صرف اسی جرم اور گناہ کے بنیاد پر کہ وہ لوگ مرد مرد سے خواہشات کو پوری کرتے تھے۔ آج پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس قانون ہے، بہترین معاشرہ ہے، لیکن آج ان کی عقل یہاں ٹھکانے میں اور ان کی عقل یہاں خراب ہو جاتی ہے، اور اچھے بڑے قانون داں، جج اور بہت سارے ایسے وکلا سب بیٹھ کر کے اس گناہ کا ایک قانون بنا کر کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جو یہ صریح اللہ کے قانون کے ساتھ ایک کھلے ہوئی بغاوت ہے۔ اس کا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سخت ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایسا کام کرتا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر کے وہاں سے گرا دینا چاہیے، تاکہ اس کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کو بیٹھ کر کے وقت اور اہل شریعت یعنی ایک جو قاضی ہو طے کرے کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور بعض تو فرمائے اس کی سزا ویسے ہی جیسے زنا کا سزا ہے، یعنی اگر مرد عورت شادی شدہ جیسے تو سنسار کر دو، کسی کمزور دیوار اس پر گرا کر کے اس کو زمین میں دفن کر دو، اتنا سخت سزا ہے۔ لہذا بچنا چاہیے، نئی تہذیب سمجھ کر کے اس گناہ کے دلدل میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ آج ماڈرن طریقہ لوگ اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور یورپ اور خاص کر وہ مغربی دنیا کے بدماشوں، شریروں، شیطانوں کے حالات کو دیکھ کر کے ایک ایمان والے مسلمان کہلانے والے جوان لڑکے لڑکیاں بھی اس گناہ کے دلدل میں خفیہ طور پر پھنس جاتے ہیں، جو اللہ کی نظر سے وہ گر جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ تھا گزشتہ مجلس میں نے بڑی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا تھا۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہونا ایک لازمی چیز ہے، اگر گناہ نہیں ہوگا تو پھر ایک انسان ہی نہیں ہوگا، وہ فرشتہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ صرف ایک ہی مخلوق ہے جس سے گناہ نہیں ہے، اور وہ فرشتہ ہے، باقی تمام انسانوں سے گناہ، حضرات انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہ کا صدور ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کو محفوظ رکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ان کو محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ ان سے گناہ نہیں ہونے دیتا تھا، اس لیے وہ معصوم کہلائے، حالانکہ ان میں بھی گناہ کی کیفیت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے ساتھ تمہاری پیدائش ہی کے وقت سے ساتھ ہو جاتا ہے، اور ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان اسی وقت سے جڑ جاتا ہے، اس کو ہمزاد کہتے ہیں، اور وہ مرنے تک کہ وہ ساتھ رہتا ہے، وہ کبھی بھی ہٹتا نہیں۔ جیسے دو فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ شیطان بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ میں بھی ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا شیطان میرے تابع ہے، اس لیے کہ اللہ محفوظ رکھا، اور ہر ایک پیغمبر کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے یہ نعمت نہیں ہے۔ لہذا کہ انسان سے گناہ ہونا ایک اس کی فطری اور ذاتی عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کا شان، اس کے بڑی مہربانی اور کرم ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ نے توبہ رکھا۔ کیا رکھا؟ توبہ رکھا۔
کہ اگر ہو جائے تم سے تو پھر تم توبہ کا سہارا لو، توبہ کرو، توبہ کے ذریعے سے تم اپنے گناہوں کو ختم کر لو، توبہ کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو پاک صاف ہو جاؤ۔ لہذا توبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی ایک چاہت اور اس کی تڑپ پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ جب تک کہ بندوں کی طرف سے اس کی تڑپ اور طلب نہ ہو تو اللہ بھی اس سے توفیق چھین لیتا ہے۔ پھر جب وہ آدمی سے توبہ اللہ چھین لیتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو گناہ کرنے میں دل لگتا ہے، نیکی کرنے میں اس کا دل بیزار ہوتا ہے۔ تو اس وقت سمجھ لیجئے کہ ابھی توبہ کی توفیق ہم کو اللہ نہیں دیا ہے اور ہم ابھی اس کے مستحق بھی نہیں بنے ہوئے۔ لہذا جب گناہ سے دل بیزار ہو، گناہ سے دل ایک آدمی کو اچاٹ ہو جائے، کرنے سے پہلے اس کا دل میں ایک عجیب گھبراہٹ کی کیفیت ہو، تو سمجھیے کہ اللہ چاہ رہا ہے بندہ تو توبہ کر۔ اور اگر اس میں شوق دل لگی اور اس کے اندر اور زیادہ آدمی گھستا چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، دماغ لگاتا ہے، تو سمجھ لیجئے توبہ ہزاروں میل آپ سے دور ہے، اس وقت میں آپ کو ابھی وہ نصیب نہیں ہے۔ اس لیے توبہ بندوں کی چاہت اس کی تڑپ پر ہوتی ہے۔ اللہ کے شان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ نے توبہ کو رکھ دیا ہے۔ اگر یہ توبہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ تو سوچئے کتنے گناہ لے کر کے اس دنیا سے انسان مر جاتا اور کتنے گناہ جمع ہوتے، نیکی کا کہیں خیال بھی نہیں ہوتا، نیکیاں نظر نہیں آتی، نیکیاں دکھائی نہیں دیتی، پورے نامی اعمال گناہوں سے سیاہ نظر آتا۔ لیکن توبہ ہے، استغفار ہے، جو کبھی کبھی ہم جیسے گنہگار ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں تو کم سے کم استغفار اور توبہ کا سہارا لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ کیا ہوتا ہے، کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ شب قدر آئے، شب برات آئی، اس طرح جمعہ آئے، اور کبھی کوئی خاص ایسے موقع جو کبھی آدمی توبہ کر لیتا ہے، ندامت تو اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں، مٹ جاتے ہیں اور نیکیاں بچ جاتی ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے، شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ نے گناہ کا پتلا انسان کو بنایا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ایک توبہ بھی دیا۔ جیسے کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں پانی کو رکھا ہے، ہوا کو رکھا ہے، دھوپ کو رکھا ہے۔ لہذا گندی چیزیں 3 چیزوں سے پاک ہوتی ہے، ایک پانی سے، دوسرا دھوپ اور ہوا کے ذریعے سے۔ لہذا ان چیزوں کے ذریعے سے جس طرح دنیا کی گندگیاں ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے گناہ بھی ختم ہوتا ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ توبہ ہے، اور اس کا ایک درجہ استغفار ہے، اور ایک درجہ ندامت ہے۔ لہذا توبہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کر لیا، لہذا گناہ کرنے کا 2 حیثیت ہے انسان کے ساتھ۔ پہلا یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ بھول سے کیا، بھول سے کیا، نہیں جانتا تھا اب تک کہ کر رہا ہے، نہیں معلوم تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، نہیں پتا تھا کہ یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے، کر رہا ہے آدمی، لیکن اس کو وہ جہالت میں کر رہا ہے، ناواقفیت میں کر رہا ہے، اس کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، یا جہالت اس کو کہتے ہیں کہ کچھ جانتا نہیں تھا کر رہا ہے۔ جہالت اس کو بھی کہتے ہیں توبہ کے مقابلے میں کہ یہ آدمی ایک بار کیا 2-3 مرتبہ نہیں کیا، ہوش کسی نے بتا دیا یہ گناہ ہے، اب نہیں کر رہا ہے، بحث نہیں کر رہا ہے، تکرار نہیں کر رہا ہے۔ لہذا ایک آدمی اگر گناہ اس حالات میں اور اس انداز سے کر رہا کہ اس کو معلوم نہیں تھا، کر لیا، ایک بار کر لیا، بار بار نہیں کیا، اب اس سے احساس ہو گیا اور اب وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا انما التوبۃ علی اللہ، ایسے گنہگار بندے کا توبہ کرنا مجھ پر یعنی اللہ پر بالکل قبول کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے تو قبول کروں گا اسے بندے کو، اس لیے کہ اس نے ناواقفیت میں کیا ہے، جہالت میں کیا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، یا ایک مرتبہ کر لیا، یہ برابر اس پر اصرار نہیں کر رہا ہے۔ کسی نے بتا دیا یہ حرام ہے، رک گیا، کسی نے بتایا زنا حرام ہے، رک گیا، کسی نے بتایا یہ سود حرام ہے، رک گیا، کسی نے بتایا گالی غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، رک گیا۔ لہذا اب اس پر تکرار نہیں کرتا ہے، ضد نہیں کرتا ہے۔ انسان کی یہ خاص خوبی ہے کہ اگر ایک آدمی توبہ
کیا، توبہ اس حال میں کیا کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر اس کو اس عزم کے ساتھ اب توبہ کر رہا کہ ہم اس کے بعد نہیں کریں گے، یہ ہے توبہ، نہیں کریں گے، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما التوبۃ نصوحا۔ مفسرین نے فرمایا نصوحا کا مطلب یہ ہے جس طرح سے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا سر نہیں داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح اب دوبارہ یہ بندہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ تو یہ توبہ کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور مقبول ہے، اس سے کل قیامت کے دن میں سوال تک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ توبہ آدمی کرتا ہے لیکن اس پر ندامت ہے، کیوں کر لیا، اور اس ندامت کی وجہ سے اب بڑا شرمندہ ہوتا ہے وہ، لہذا یہ توبہ کا دوسرا درجہ ہے۔ کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک آدمی یہ گناہ کیا اور توبہ کیا اور اب اس پر اصرار نہیں کرتا ہے، یا اگر ہو گیا پھر دوبارہ توبہ توڑ دیا تو بہت جلدی پھر توبہ کر لیتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ بھی توبہ کا تیسرا درجہ ہے، یعنی یہ آدمی توبہ کرنے والوں میں شمار ہے اللہ کے نزدیک، یعنی گناہ اب کبھی بھی نہیں کریں گے، گناہ کیا، ندامت اس پر بہت ہے، احساس کرتا رہتا ہے ہم سے کیوں ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اللہ کتنا بڑا کریم ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ زندگی دیا، وہ سب کچھ دیا، میں اس کی نافرمانی کیا، وہ برابر اپنے اندر ندامت کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ پھر ایک آدمی توبہ کر لیا لیکن پھر شیطان اس سے توڑوا دیا کسی وجہ سے، لیکن اب احساس ہوا یہ بھی میں نے غلط کیا اور فوراً توبہ کر لیا، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی توبہ کرنے والوں میں، اور ایسے تین حالات کی قسم کے لوگوں کے اللہ توبہ کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے، دیر نہیں کرتا ہے، فوراً کر لیتا ہے۔ یہ توبہ کرنے والے کی بہترین علامت ہے۔ کیا ہے؟ بہترین علامت ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا کہ ہمارے اوپر لازم ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو لوگ جہالت میں کیے، ناواقفیت میں کیے، ایک بار کیے پھر نہیں کیے، ثم یتوبون، اور پھر اگر ہو گیا خدا نخواستہ پھر گناہ اور توبہ پھر اس نے جلدی سے کیا، دیر نہیں کیا، چلو اچھا ایک مرتبہ توبہ توڑ دی، اب چلو ایک چانس اور لے لیں، ایک سال اور مزے لے لیں، پھر ایک سال کے بعد کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے۔ کیا ہے؟ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کبھی بھی جلدی توبہ کرنے نہیں دیتا انسان کو، اس پر اس کو آس دلاتا، اس پر اس کو امیدیں بڑھاتا ہے، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی جوان ہو، ابھی تیرے لیے بڑی خوشی کا موقع، ابھی یہ تو مزہ لینے کا ہے، بوڑھا ہو جاؤ گے تب کر لینا، جب بیٹھ جاؤ گے تب کر لینا، ریٹائرڈ ہو جاؤ گے تب کر لینا، یہاں کر کے کیا فائدہ ہے، حج میں جاؤ گے تو وہاں بہترین بڑا توبہ کر لینا، وہاں جاؤ گے تو بہت اچھی بات ہوگی، وہ فلاں بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کر لینا، بہت ساری شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ ایسے توبہ کیا کرو گے؟ پیر صاحب کے ہاتھ پر توبہ کر لینا، ایسے یہاں توبہ کیا کرو گے؟ اجمیر میں جا کر کے کرو گے، مکے میں جا کر کے کرو گے، مدینے میں جا کر کے کرو گے، ابھی کیوں کرو گے؟ ابھی تو تیری نوکری ملازمت جوانی میں گھومنے پھرنے کا دیکھو سب گھوم پھر رہا، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب بالکل سارا سسٹم بند ہو جائے گا، آرام سے کر لینا۔ یہ شیطان ہمیشہ ذہنوں میں خواہشات میں وہ ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کی عمر 900 سال کر دیا۔ کتنے کر دیا؟ 900 سال کر دیا۔ اس لیے سب سے لمبی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کو 1000، دوسری زندگی جو ملی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کی دعا کر دیجئے تو نہیں ملے گی، لیکن اللہ نے اس کو 900 سال کی عمر دے دیا، عمر مل گئی اس کو، گناہ کرتا رہا، لیکن جب جب گناہ کرتا تھا تو وہ توبہ کے لیے تیار ہوتا تھا، مصلی ڈالتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، شیطان آتا تھا، ارے اتنی لمبی عمر ہے، ابھی تو رک جاؤ، تمہاری عمر تو بالکل معلوم ہے، 900 سال سے پہلے تیری موت ہی نہیں ہے، اس لیے ابھی کیا کرو گے؟ ابھی تو 2 سال ہوئے، ابھی 300 سال ہوئے، ابھی 400 سال ہوئے۔ ہر 100 سال میں بندہ کھڑا ہوتا تھا توبہ کرنے کے لیے، لیکن شیطان اس سے یہ کہتا تھا ابھی 100 سال باقی، 200 سال باقی، 300 سال باقی ہے۔
جب اس کی عمر 800 سال ہو گئی تب نے کہا کہ اب تو کر لوں، نہیں تو پھر بڑی پریشانی ہوگی۔ لیکن پھر شیطان کہا کہ 100 سال بہت ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو اتنی عمر اور موقع ہی نہیں ملے گی، تم کو تو ابھی 100 سال مل رہے ہیں، تمہاری زندگی بالکل معلوم ہے کہ 100 سال ابھی تیرے پاس ہے۔ بعض لوگوں کو تو کچھ معلوم بھی نہیں کہ کتنا 100 ہے، 50 ہے، 10 ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، 50 جب ہوگا تب کر لینا۔ کیا کر لینا؟ جب 50 پر پھر توبہ کے لیے وہ کھڑا ہوا، کہا کہ 50 بھی بہت ہے میاں، توبہ کے لیے تو اللہ نے 1 منٹ رکھا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بس مرنے سے قریب کا لفظ لایا اللہ تعالیٰ نے، لہذا بھی میرے کر لو گے، 1 دن باقی رہے گا، اس دن گنتی کرو۔ حدیث پاک میں شیطان سب سے زیادہ توبہ کے لیے روکتا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے، آزما لیجئے، ہم لوگ خود آزما لیجئے، توبہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے اور آگے بڑھاتے ہیں، ٹائم بڑھاتے ہیں، اس کے چانس موقع لیتے رہتے ہیں، نہیں ہونے دیتا وہ۔ لہذا ایسا ہوا کہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ 50 سال جب اس کی باقی رہی عمر، اور 50 سال کی عمر جو صرف باقی رہی، تو ایسے موقع پر اب وہ بیچارہ پریشان ہے، اب تو 50 ہے، لیکن پھر بھی کرنے نہیں دیا، کہا کہ 1 دن ہوگا میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے بتا دوں گا، اس وقت کر لینا، تم ابھی رکو، ابھی اور مزہ لے لو۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ توبہ نہیں کر سکا۔ سوچئے کتنی لمبی عمر اس کو ملی، کتنی لمبی عمر اس کو ملی، 900 سال کی عمر ملی، لیکن شیطان اپنی پوری طاقت لگایا اور موت اس کی بغیر توبہ کی کرا دیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ آدمی کو چاہیے گناہ ہو اور فوراً اس گناہ پر کیا کرے، فوراً گناہ پر اپنے آپ کو تیار ہو جائے۔ اس لیے توبہ میں تاخیر کرنا یہ شیطانی عمل ہے، توبہ میں تاخیر اور ڈھیل اپنے لیے اختیار اور راستہ اختیار کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اہل اللہ کا طریقہ نہیں ہے، ایمان والوں کو طریقہ نہیں ہے، صحیح مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ پھر گناہ پر جلدی سے احساس اور ندامت کا پیدا کر لینا یہ مومن کی شان، کس کی ہے؟ ایک مومن کی شان ہے۔ گناہ ہو گیا ہم سے، ہم جلدی پاک صاف ہو جائیں۔ گناہ کر کے گناہ پر ڈٹ جانا اور پھر کرتے رہنا، یہ کام کس کا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان تو یہ کیا، اپنی غلطی پر ڈٹا رہا، اپنی غلطی پر جری رہا، پھر اللہ نے اس سے توبہ کی کیا کیا؟ توفیق کو چھین لیا۔ اس لیے ایک آدمی اگر ایک گناہ بار بار کرتا ہے اور جرأت کے ساتھ کرتا ہے، نڈر ہو کر کے کرتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے موت تک اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، موت تک نہیں ملے گی، اور موت تک کے انسان پھر اسی طرح گزارے گا زندگی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ گناہوں کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین، اللہ رب العالمین اپنے اوپر گویا کہ لازم کر لیا ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو لوگ جہالت میں کر لیے، ناواقفیت میں کر لیے، اور اگر کر لیے تو بہت جلدی وہ توبہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں۔ تو یتوبون من قریب سے علماء مفسرین فرماتے ہیں قریب سے مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ قریب کتنا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میری موت کتنی جلدی آئے گی، ہے کسی کو معلوم؟ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ موت قریب کتنی ہے کہ کب ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ توبہ کا سہارا لینا چاہیے۔ اس لیے ہر ایک آدمی کے سر کے پیچھے موت منڈلاتے رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی ہزاروں امیدیں، آرزویں اور بڑی لمبی کر کے کھینچ لیتا ہے، لیکن موت اس کے سر کے گدی کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنے مرنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ قریب یا اور موت یہ دو جو چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزوں کے سلسلے میں کتنی مدت ہونی چاہیے، یعنی کتنی مدت مرنے سے پہلے توبہ آدمی کو کر لینا چاہیے۔ مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے کر لینا چاہیے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مرنے والے کو 1 مہینے کی مدت معلوم ہے؟ ہاں آثار ہے، تو زندگی میں موت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہا گیا کہ موت کی اطلاع اللہ رب العالمین ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ کالے داڑھی اگر سفید ہو جائے تو کیا مطلب ہے؟ کہ موت قریب ہے۔ ہڈیاں کمزور ہو جائے، طاقت نکل جائے تو کیا مطلب؟ موت قریب ہے۔ آنکھوں سے روشنی کا کم ہو جانا کیا؟ یہ موت قریب ہے۔ کھانا کم ہو جانا یہ کیا؟ یہ موت قریب ہے۔ آدمی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب کم ہو جائے یہ کیا؟ یہ موت قریب ہے۔ لہذا روزانہ برابر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو موت کی اطلاع کرتا رہتا ہے، اور مرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین خود اس کے دل و دماغ میں اگر توبہ کی اس کی توفیق ہے تو اللہ ڈال دیتا ہے اور وہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے جتنا جلدی ہو، بعض علماء کرام فرماتے ہیں موت سے قریب کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دنیا کی چیزیں پہچاننا تجھ سے بند ہو جائے اور آخرت کی چیزیں نظر آنے لگی، یہ توبہ کا وقت ہے، ابھی کر لو۔ لہذا یہ عمل اور یہ سسٹم اور یہ پوزیشن ہر ایک مرنے والے کے ساتھ میں ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے ساتھ میں کہ اب اس کے سامنے سب کھڑے ہیں، والدین کھڑے ہیں، بیوی بچے کھڑے ہیں، اپنے گھر میں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ وہ جب وہ پہچاننا دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دے، ان کو پتہ نہیں کہ میری بیوی ہے، میری ماں ہے، میرے باپ ہیں، میرے کون ہے، یہ کیا چیز ہے، میں کہاں ہوں، جب یہ کیفیت آ جائے انسان کے پاس اور پھر آخرت اس کو نظر آنے لگے تو سمجھ لو کہ اب موت بالکل قریب ہے۔ یہ ایک موقع ہے توبہ کا، یہ توبہ کا موقع ہے۔ لہذا اس وقت میں ایمان والا اگر ہے تو اللہ خود اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری بات علماء کرام لکھتے ہیں کہ 2 چیزوں کے لیے اللہ نے وقت کوئی مقرر نہیں کیا ہے، باقی تمام عبادتوں کے لیے اللہ وقت مقرر کیا۔ نماز کے لیے وقت مقرر ہے، روزہ کے لیے وقت مقرر ہے، حج کے لیے وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر ہے، ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، لیکن ایک ذکر اللہ اور ایک توبہ کے لیے وقت مقرر نہیں۔ کبھی بھی ذکر کہیں بھی کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں آپ، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں ذکر اللہ کے لیے پاک صاف ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ پاک صاف ہو کر کے، باوضو ہو کر کے، طہارت کے ساتھ میں ذکر کرنا یہ اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ایک آدمی اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تب بھی اگر وہ ذکر کرنا چاہے، سبحان اللہ پڑھنا چاہے، الحمدللہ پڑھنا چاہے، اللہ اکبر پڑھنا چاہے، ماشاء اللہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، یہی تو ذکر کے کلمات ہیں۔ لہذا ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر کر سکتا ہے۔ مسجد میں آنے کی بھی ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے، خانقاہوں اور کسی پیر و مرشد کے سامنے بیٹھ کر کے ذکر کرنے کا بھی ضروری نہیں ہے، کہیں بھی آدمی کبھی بھی کہاں بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کے لیے کوئی سسٹم اللہ نے وقت نہیں رکھا ہے۔ ہاں اس کے ادب و احترام کے لیے پاک صاف رہنا، اچھی جگہ پہ رہنا، صاف صفائی کے ساتھ رہنا، سکون کا وقت رہنا، اور ایک ٹائم اللہ نے دیا ہے صبح و شام۔ کیا ہے؟ صبح و شام، بالعشی والابکار، ایک وہ فرشتوں کی آمد و رفت کی بنیاد پر میں ایک ٹائم مقرر کیا، لیکن عمومی حالت میں آدمی ذکر کر سکتا ہے۔ اسی لیے ابھی بیت الخلا جا رہا ہے ایک آدمی، طہارت نہیں اس کے پاس میں، لیکن دعا پڑھ کر کے جانے کا حکم ہے، یہ بھی تو ذکر ہے۔ لہذا بیت الخلا سے ایک آدمی نکل رہا ہے، ابھی اس کے پاس میں کوئی چیز وضو نہیں ہے، لیکن باہر نکل کر کے اس کو دعا پڑھنے کا حکم ہے، یہ بھی تو ذکر ہے۔ لہذا ذکر اللہ کے لیے کوئی ٹائم، کوئی وقت اور کوئی حالات اللہ نے اور شریعت میں مقرر نہیں، کبھی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ ہاں دل پاک رکھیے کس سے؟ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے یقین، اس پر یقین رکھیے، اس کی محبت، اس کی اور اخلاص رکھیے۔ اسی طرح توبہ کے لیے کوئی وقت اور کوئی ٹائم، کوئی زندگی، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے کہ نہیں شب قدر میں توبہ ٹھیک سے کریں گے، خوشبو لگا کر کریں گے، نئے کپڑے پہن کر کے کریں گے، بڑی رات میں کریں گے، شب برات میں کریں گے، میٹھے حلوے بریانی کھا کر کے کریں گے، مزے سے کریں گے، پوری رات جگ کر کے کریں گے، نہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔
نہیں 70 سال ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں حج میں جائیں گے تو وہاں کریں گے ایک دم بالکل کعبے کے گلاف پکڑ کر کے، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ توبہ صبح اٹھیے تب بھی کر لیجئے، شام اٹھیے تب بھی کر لیجئے، چلتے پھرتے گناہ ہو گیا توبہ وہاں کر لیجئے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی، علماء کرام لکھتے ہیں کہ گناہ کر کے اٹھا اور اس سے احساس ہو گیا کہ میں غلطی کیا، اور وہیں دل میں وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے توبہ کے سلسلے میں، کہ جب آپ مدینہ طیبہ کے ایک راستے سے عین دوپہر گرمی کی شدت کے وقت نکل رہے تھے، لہذا آپ چل رہے ایک آدمی بالکل ہلتا ڈولتا آ رہا ہے، ایک نشے کی کیفیت اس پر طاری ہے، اس حال میں وہ ایک آدمی آ رہا ہے، کپڑے بھی اس کے ڈھنگ سے نہیں، چلنے کا بھی ڈھنگ ٹھیک سے نہیں، آ رہا ہے وہ۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور ایک دو لوگ تھے، آگے لگ رہا ہے کہ یہ نشے والا آدمی شراب پی رکھا ہے، اس سے ذرا مل لوں پوچھ لوں، اس لیے جس کو وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے یا اور کوئی عمل اس سے شریعت کے خلاف ہو رہا ہے تو آپ ٹوکتے تھے فوراً، آپ وہیں اصلاح کرتے تھے۔ ہم لوگ سوچتے نہیں بر وقت اصلاح کر دیں گے تو عزت چلی جائے گی، بر وقت اگر اس کو ٹوک دیں گے تو اس کی عزت چلی، ارے بھائی مرنے کے بعد تیری عزت بچ جائے گی اگر کچھ اصلاح کر دیا۔ ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب ٹوک دیا برحملہ تو ہماری عزت نکال دی مولوی صاحب، لیکن اگر یہاں تھوڑی سی آپ برداشت کر لیں گے تو میدان محشر میں باعزت رہیں گے۔ حضرت امیر المومنین اسی لیے فوراً اسی وقت تنبیہ کرتے تھے۔ ایک عورت اسی طرح، خاتون اسی طرح چل رہی تھی راستے میں اور تیز ہوا چلی تو پاؤں اس کی پنڈلی نظر آ گئی، ذرا سا جو کپڑا لمبا یا برقع جو بھی ڈال رکھی تھی وہ ہوا کی وجہ سے گھسک گئی اور جس کی وجہ سے نیچے کا حصہ نظر آ گیا۔ آپ نے کہا کہ بلایا، کہا کہ پوچھو اس سے، آپ کے ساتھ میں دوسرے صحابہ تھے، کہا پوچھو اس سے کہ اس کا کپڑا ہٹا تو ہٹا کیوں اور اتنی بے پردگی یہ کیوں کر لی؟ اس عورت نے کہا کہ دیکھیے ہوا تیز چلی تھی اور میں اس کی وجہ سے ایسا میرے ساتھ ہو گیا، میں قصداً جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پہلی مرتبہ ہے اس لیے چھوڑ دے رہا ہوں، اتنی غفلت میں راستے میں مت چلو کہ تیرے پاؤں پھول جائے، اگر دوبارہ اس طرح سے ہوا تو عمر تیرے اوپر درے جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر! آج اگر حضرت امیر المومنین ہوتے تو میری ماں بہنیں بیٹیاں بچتی نہیں۔ اب تو قصداً ارادتاً پردے اتار کے گھر سے لوگ نکل رہے ہیں، اب تو پروگرام بنا کر کے نکال رہے ہیں۔ کیسے بے حیا مرد اور شوہر اور بھائی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ میں اپنے گھر کے عورتوں کو اتنا بے پردگی کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت سے، قسم خدا کہ ایسے لوگوں کو یہ نام لینے کا حق نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ میرا تعلق رسول اللہ کے دین شریعت سے ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کہا کہ چھوڑ دیا، آئندہ ایسا نہیں کہا کہ ٹھیک ہے پورا خیال، ہوا چلے یا طوفان چلے پردہ ضروری، ہوا چلے طوفان چلے دنیا بدل جائے لیکن تمہارا ایمان اور اخلاق نہیں بدلنا چاہیے۔ کھڑے ہو گئے، وہ نوجوان آ رہا ہے، وہ بھی دیکھ لیے کہ وہ امیر المومنین ہے، آج تو بچنا مشکل ہے۔ شراب پیا بھی تھا، نشے میں بھی تھا اور شراب ساتھ میں بھی رکھا تھا، کپڑے سے لپیٹ کر کے اپنے ساتھ میں رکھا تھا۔ بتا رہا ہوں کہ توبہ کے لیے وقت نہیں لمبا کھینچیے، جب گناہ ہو جائے فوراً، یہ اللہ کا احسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بندے تو جب کوئی نیکی کر لیتا ہے اور کوئی نیکی کی وجہ سے دعا کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے اور اگر میں تجھے دینے میں 1-2 دن مہینے دن دیر کر دیتا ہوں تو تم مجھ سے بدظن ہو جاتا ہے۔ اچھا میں نیکی کیا، میں حج کیا، میں عمرہ کیا، میں فلاں کیا، اللہ ابھی تک بدلہ نہیں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے اتنی جلدی بدظن ہو جاؤ گے تو سوچو تم گناہ کرتے ہو تو کتنا ڈھیل میں دے دیتا ہوں، مرنے تک تجھے وقت دیتا ہوں، اب توبہ کر لو۔ اگر گناہ کا بدلہ فوراً میں لوں تو تم بچو گے، تیری آبرو بچے گی، تمہاری عزت بچے گی، تو اس لیے تم بدظن مت ہو، ہم دیں گے ضرور۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، وہ نوجوان اب دیکھ رہا ہے راستہ ایک ہی ہے، نہ ادھر جا سکتا ہوں نہ ادھر جا سکتا ہوں، اب ہوگا کیا ہوگا؟ اب ایک ہی راستہ ہے، کیا ہے؟ اس سے رشتہ جوڑنا، اس کے سوا کوئی نہیں۔ کتنے بھی مسلمان بھائیوں بزرگوں، کتنے بھی بچنے بچانے کا راستہ ڈھونڈ لیجئے کہ وہ بچا دے گا، وہ پارٹی بچا دے گی، وہ سیاسی حضرات بچا دے گا، ایم پی صاحب بچا دیں گے، فلاں بچا دیں گے، وہ بچا دیں گے، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ حالات بھی دیکھیے، دیکھے نہیں ابھی ابھی دیکھیے حالات، آنکھیں بند نہیں، دماغ ہمارا اور آپ کا ٹھیک نہیں، ایسا تو نہیں ہے، دیکھیے پوری دنیا رشتہ توڑ دیا، لیکن اس سے رشتہ وہ لوگ جوڑے رہے تو اللہ نے باطل کو قدموں پر جھکا دیا اس کو۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ وہ نوجوان شرابی اب سمجھ رہا ہے کہ ادھر گیا تو عمر کی درے اور سزا، پیچھے لوٹ نہیں سکتا ہوں، دوسرا تیسرا کوئی راستہ نہیں، اب ایک ہی راستہ عرش والے سے ہے۔ اور فوراً وہ سر جھکا کہتا ہے، اے میرے مہربان مولا اللہ، تیرا عمر آج کھڑا ہے، اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے، تو مجھے بچا لے، آج کے بعد کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ یہ ہے توبہ، آج کے بعد نہیں پیوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ نماز پڑھا؟ نماز پڑھا؟ نہیں۔ چلا تو توبہ پڑھا؟ نہیں۔ کسی بڑے عالم کے سامنے بیٹھ کر کے توبہ کر رہا ہے؟ نہیں۔ استغفار کے کلمات پڑھا؟ نہیں۔ کیا کسی خانقاہ میں جا کر، کسی جامع مسجد میں جا کر کے، کہ مدینہ مکے میں جا کر کے؟ نہ۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے بچا دیجئے، جا کر کے پاک صاف ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کروں گا، نہیں۔ اے اللہ تو ابھی بچا دے، ہم کیا کریں گے؟ کبھی بھی اب شراب نہیں پیئیں گے۔ دل میں ندامت، یہ ہے توبہ۔ ہم لوگ کیسے توبہ توبہ، ارے پورا ڈکار لیا، گناہ کر لیا، زنا کر لیا، بدکاری کر لیا، ہڑپ کر لیا، توبہ، ایسا توبہ؟ اگر ایسا ہے تو آؤ ہم لوگوں سے ایک تھپڑ کھاؤ تو پتہ ہے کہ توبہ ہے کیا۔ اپنے سے ماریں گے ہلکے ہلکے توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ تفریح ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ گناہ پر تسلی ہے۔ توبہ کیجئے اس شرابی کی طرح، اللہ روتا ہے، تربتر ہو جاتا ہے، بچا دیجئے۔ حضرت عمر آواز دیتے ہیں، آؤ میں کھڑا ہوں تیرے سے بات کرنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ قدم سے چلتا ہوا آیا۔ کیا بات ہے، گرمی بھی ہے، کمبل بھی لپیٹ رکھے ہو اور نشے کی کیفیت میں چل رہے، کیا شراب پیا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں شراب نہیں پیا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، ہوش و حواس میں ہوں۔ پھر یہ کپڑے اتنے سمیٹ ومیٹ کر کے کیوں رکھا ہے؟ کچھ چھپایا ہے کیا؟ کہا نہیں، ایک دودھ کا باٹل ہے میرا بازو میں رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ پھر دودھ کو چھپانے کا نکالو۔ اللہ اکبر۔ لکھتے ہیں محدثین کہ وہ نوجوان ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنے شراب کے باٹل سے کھینچتا ہے، اللہ اس کی شراب میں دودھ بھر دیتا ہے۔ یہ ہے توبہ۔ کیا ہے؟ ہم لوگ تو گناہ کے خیالات رکھ کر کے توبہ کرتے ہیں، پھنس گئے ہوں اللہ بھی بچا لے، پھر کل گناہ کروں گا، یہ توبہ۔ حضرت امیر المومنین نے دیکھا کہ یہ دودھ چھپا رکھا ہے، ہوش و حواس پہ، کہا کہ تم وہ دیکھ کر کے میں سمجھا کہ تو شراب کے نشے میں آ رہا تھا، اس لیے میں رکا۔ تو نوجوان سمجھ گیا میرا رشتہ اللہ سے پکا ہو گیا، اب ڈر کس بات کی ہے؟ کہا کہ امیر المومنین ہاں میں شراب پی کر کے آ رہا تھا اور اس باٹل میں بھی شراب لے کر کے آ رہا تھا، ابھی میں نے سچی توبہ عرش والے سے کیا ہوں۔ حضرت عمر بھی کہنے لگے واہ، اور کہا کہ لوگوں دیکھنا ہے اگر سچا توبہ کرنے والا تو یہ شخص کو دیکھ لو، اس کی توبہ کتنی جلدی اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض ہی کرنا، ہم لوگ توبہ کو طول دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ جوانی کا توبہ بڑھاپے میں کریں گے، بڑھاپے کے توبہ وہاں کریں گے، بڑھاپے کے توبہ مرنے سے پہلے کریں گے۔ کتنے ایسے سوچنے والے قبر کے منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اس لیے توبہ فوراً کیجیے۔ توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہنا کہ ہماری توبہ ٹوٹے نہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی علماء کرام نے فرمایا، سب سے پہلی بات تو یہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چند چیزوں پر عمل کرتے رہو تو تم جو توبہ کیے اس پر قائم رہو گے اور اللہ باقی رکھے گا۔
پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم عزم کر لو کہ کبھی بھی نہیں کریں گے. دوسری بات، اس گناہ پر ندامت اختیار کرتے رہو تنہائیوں میں بیٹھ کر کے، کبھی اللہ ہو گیا مجھ سے، ہو گیا یہ گناہ، توبہ کر لیا ہوں، اس گناہ کو کیا کرو، ندامت کے لائن سے، ندامت شرمندگی کی کیفیت میں اس سے یاد کر کر کے برابر اللہ سے کہتے رہو. تیسری چیز علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس گناہ کا تذکرہ دوسروں سے بھی کرو کہ یہ گناہ بڑا خطرناک ہے. اگر ایک آدمی نے توبہ زنا کا کیا ہے تو زنا کا تذکرہ کرے، بھائی زنا بہت خطرناک گناہ ہے، مرنے کے بعد اس پر یہ سزا ہے، مرنے کے بعد یہ ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. سود اگر لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، توبہ کر لیا اللہ کی توفیق سے، اب مذمت اس کی کیجئے لوگوں کے سامنے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے فلاں فلاں ہے. آپ غیبت کرتے ہیں، غیبت کا تذکرہ لوگوں سے کیجئے کہ غیبت بہت خطرناک گناہ ہے، اس کے بارے میں یہ سنا، وہ مرنے کے بعد میں زندگی میں ایسا ہے. جب اس گناہ کا تذکرہ دوسروں کو پاس کریں گے تو کیا ہوگا، دل میں اس گناہ کا نفرت پیدا ہوگا، دوبارہ کرنے نہیں جائیں گے آپ. اور اگر اس کو بھی محبت سے توبہ کرنے کے بعد سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، تو پھر شیطان کیا کرے گا، دلچسپی ڈال دے گا. کتنی چیزیں ہوئی، 3 چیزیں. چوتھی چیز علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہنا ہے تو وہ ہر ایک چیز سے قطع تعلق کرو. مثلا جس آدمی کے ساتھ رہنے سے یہ گناہ ہوتا ہے اور ہوا ہے، اب تھوڑی دن کیا کرو، اس سے کنارے کش ہو جاؤ، اس سے ذرا دوریاں بنا لو تاکہ اس گناہ کا اثر، اس گناہ کی عادتیں، اس گناہ کا چرچا کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. تو تھوڑی دن کم سے کم حکمت و مصلحت کے لیے اس سے ناتا کیا کرو، توڑ لو. تھوڑی دن کے لیے اس سے کنارہ کشی کر لو، دل میں نفرت نہیں بلکہ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے اس سے تھوڑا ہی کرو. جس جگہ سے گناہ ہوا ہے اس جگہ پر جانا آنا کیا کرو، چھوڑ دو، تاکہ وہاں جائیں گے تو گناہ یاد آئے گا. کیا ہوگا، وہاں جائیں گے تو گناہوں کی حالت، اس لیے جانا آنا وہاں چھوڑ دیجئے، تب گناہ سے بچیں گے. جس کام سے مثلا ایک آدمی ایک ملازمت کرتا ہے اور اس ملازمت میں گناہ ہے تو اس ملازمت کو بھی بدل دو. کہیں گے کہ نہیں روزی پھر کیسے ہوگی، روزی دینے والا کون، اللہ ہے. اگر کوئی آدمی گناہ سے بچنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اگر پیشہ چھوڑ دیتا ہے، جگہ بدل دیتا ہے، جس کو ہجرت کہتے ہیں، تو اللہ اس پر انعام اور اکرام فرماتا ہے، لہذا بدل دیں. چوتھی چیز یہ کہتے ہیں علماء کرام کہ اس کی نشانیاں بھی مٹا دو. کیا کرو، اب مثال کے طور پر میں آپ کا ایک دوست ہے جو ہمیشہ گناہ کراتا ہے، اس سے آپ فون پہ بات چیت کرتے ہیں، واٹس ایپ سے آپ اس سے چیٹ کرتے رہتے ہیں، موبائل میں اس کا نام ہے، اس کی تصویر ہے، اس کی یادیں. کیا کیجئے، موبائل سے وہ ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیجئے تاکہ پھر یہ نظر میں نہیں آئے. کیا کریں، یہ نظر میں نہیں آئے، یاد میں نہیں آئے. اس کا کانٹیکٹ تھوڑے دن کے لیے ختم کر دو، نام موبائل سے نکال دو، ورنہ پھر شیطان کہا کہ ذرا بات کر لو، کیا دوست ہے، کیا حالات ہے، اس میں پھر کہیں کنیکشن جڑ نہ جائے گناہ سے، اس لیے اس کو موبائل سے کیا کرو، نکال دو، باہر کر دو. پھر کبھی دوستی کرنا ہوگا کر لینا، پکا ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، لیکن تھوڑے دن کے لیے موبائل سے اس کو کیا کرو، نکال دو. لہذا جتنے گندے لوگ ہوں، جتنے گندی چیزیں ہوں، جس سے گناہ ہوا ہے، جس سے گناہ ہو رہا ہے، ان چیزوں سے آج کے دور موبائلوں کو پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے. تبھی آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں اور پکے سچے توبہ کرنے والوں میں آپ کا نام شمار ہوگا. اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے. وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی شراب تو حرام ہو گئی اور سنا کہ تم لوگ سب بالکل بہا دیے. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ سب بہا دیے، قطرہ بھی اب نہیں ہے. شراب بہا دیا پورا، برتن بھی سب توڑ دیے، جس میں بناتے تھے وہ بھی توڑ دیا، رکھتے تھے اس میں بھی توڑ دیا، کوئی چیز نہیں رہنے دیا. یہاں تک کہ جس برتن میں یا رسول اللہ ہم لوگ پیتے تھے نا اس کو بھی توڑ دیا، جبکہ بہت قیمتی قیمتی برتن تھے، اس کو بھی توڑ دیا، کچھ بھی نہیں رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ برتن رکھ لیے ہوتے جس کو تم کھانے پینے میں استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے شراب اس سے پیتے تھے لیکن اس کو دھو دینے سے، اس کو یہ کر دینے سے پاک ہے،
جب پاک ہے تو اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں، ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو گھر میں رکھ لیے رہتے، کبھی ضرورت میں اس کو، کبھی مہمانوں کے لیے، کبھی اور خوشی کے موقع پر اور کسی کام میں اس کو استعمال کرتے۔ کیا جواب دیے صحابہ کرام؟ اللہ اکبر! کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ برتن گھر میں ہوتے تو اس کو دیکھتا تو شراب یاد آتی، اسی لیے میں نے برتن ہی کو نکال دیا تاکہ وہ گناہ یاد نہیں آئے۔ ہم لوگ تو گناہ جماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی گھر میں رکھ لو یادگار ہے، یہ بھی فوٹو رکھ لو بھی یادگار ہے، یہ ہلدی کا یادگار، یہ مہندی کا یادگار، یہ ناچنے کا یادگار، یہ ولیمے کا یادگار، یہ ڈانس کرنے والوں کا یادگار ہے۔ یہ کیا؟ یہ گناہ کو ہم لوگ جماتے ہیں اور اس کو پھر دیکھتے ہیں مزے سے لے کر کے۔ کیا موت کے ڈر نہیں ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ گناہ کو اتنا مت پالیے، گناہ کو اتنا گھر میں مت سجائیے، گناہوں کو اتنے اس کو بڑھاوا مت دیجیے، توبہ پھر نصیب نہیں ہوتے۔ کیا ہوتے؟ نصیب نہیں۔ اس لیے اگر توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا، تب انشاءاللہ آپ بہترین توبہ کرنے والے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ایک غسل ہے۔ کیا ہے؟ جیسے ہمارا اور آپ کا بدن اگر ظاہری طور پر میں کیا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے، 2 دن نہیں نہائیں گے، غسل نہیں کریں گے، بدبو آئے گی، پسینے کے میل کچیل جمع ہو جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ غسل کریں گے، فریش بشاشت نشاط کی کیفیت آ جاتی ہے۔ بس ایسا ہی ہے کہ گناہ سے جب روح گندا ہو جائے تو کیا کرو؟ توبہ سے روح کو پاک کر لو۔ اب روح کو تو غسل نہیں دلا سکتے، لہذا روح کو پاک کرنے کے لیے، روح کو گناہوں سے دھونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ توبہ 1-2 دن میں کرتے رہیے، روح کی صفائی ہوتے رہے۔ اگر بدن کو چھوڑ دیں کہ نہیں 1 مہینے کے بعد نہائیں گے، 40 دن کے بعد نہائیں گے، 4 مہینے کے بعد نہائیں گے، تو دیکھتے ہیں غیروں میں جو ان کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، بدن کے جسم کیسے بھیانک ہو جاتے ہیں، ویسا ہو جائے گا، جسم سے بدبو آنے لگے گی۔ منہ اگر روز نہیں صاف کریں گے تو منہ سے بدبو آنے لگے گی۔ لہذا ایسے حالات میں ہم کو غسل کا سہارا لینا پڑتا ہے، پانی کا سہارا لینا پڑتا ہے، پاک صاف کپڑے کا سہارا لینا پڑتا ہے، تاکہ ہمارے ظاہری جسم بدن اچھا رہے لوگوں کے نظروں میں۔ لہذا جب گناہ سے روح ناپاک ہو جائے، گناہ سے روح گندی ہو جائے، تو ایسے موقع پر اس کو توبہ سے دھوتے رہیے، صاف کرتے رہیے۔ جتنی صفائی ہوگی اتنا ہی روح فرشتوں کے نزدیک، رحمت کے فرشتوں کے نزدیک بڑی مقرب اور محبوب رہے گی۔ اس لیے توبہ اسی کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ توبہ ہے کیا؟ توبہ غسل ہے گناہ دھونے کا، صفائی کرنے کا۔ اسی لیے ہمیشہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی ٹائم وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر گناہ ضرورت کے ساتھ، برابر دلیری کے ساتھ کرتے رہیں گے اور یہ عادت بنا لیں چلو 1 مہینہ توبہ کر لیتے ہیں، پھر 1 مہینہ توڑ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں، یہ ایسا عمل ایک منافقانہ ہے۔ حالانکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ کیا، توبہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کیا، یہی کرتا رہتا ہے ایک آدمی تو چلو کم سے کم کبھی تو اللہ سے ڈرتا ہے، ایک مرتبہ اللہ اس کو توفیق ہی دے دے گا کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ بھی عادت اچھی ہے ان لوگوں سے جو لوگ موت تک توبہ نہیں کرتے، کم سے کم یہ تو کبھی کبھی غسل کر رہا ہے، یہ تو کبھی کبھی تو سہارا توبہ کا لے رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے، آج معاشرے میں ایسے 90% لوگ ہیں جو توبہ ہی نہیں کرتے ہیں، وہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، نیڈر ہو کر کے گناہ کرتے ہیں۔ لہذا ایسوں کے بارے میں اللہ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو لوگ جان بوجھ کر کے گناہ کرتے ہیں، جرأت کے ساتھ کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں، یہاں تک کہ حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اسی پر۔ لہذا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں، جس کو کہتے ہیں غرغرہ کے وقت میں توبہ قبول نہیں۔ فرعون جانتے ہیں فرعون کو؟ یہ بھی توبہ کب کیا تھا؟ حالانکہ وہ بھی روز توبہ کرتا تھا اور توڑتا تھا، لیکن اب اس وقت توبہ کر رہا ہے جب وہ بالکل دیکھ لیا عذاب، تب وہ کہہ رہا کہ ایمان لاتا ہوں میں موسیٰ کے رب پر اور اپنے رب پر، توبہ کرتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سمندر سے، دریا سے ایک پاؤ کیچڑ اٹھاتے، مٹی لیتے، اس کے منہ پر مار دیتے ہیں، کہتے اب حق نہیں ہے تیرے لیے، توبہ ختم، دروازہ بند۔
یہ ایک پوزیشن آنے مت دیجئے. یہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے وہاں روک دیا. اس کو کہتے ہیں نزاع کا وقت. کیا کہتے ہیں؟ نزاع کا وقت. یعنی اب سسٹم سارا ختم، اب وہ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ قابل قبول نہیں. اس لیے فرعون نے اس وقت ایک دعا کی تھی، اس دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے، لیکن عذاب ابھی بھی اس پر ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی نہیں، جب قبر ہی اس کی نہیں بنی ہے تو عذاب کیا؟ عذاب روح کی ہوتی ہے، جسم کو نہیں ہوتی. سمجھے؟ اس نے جو دعا کیا ہے قرآن کریم میں، اس کو اللہ نے نقل کیا ہے. اس نے کہا تھا میرے جسم کی حفاظت کر دیجئے اور عبرت کے لیے، تو اللہ نے فرمایا میں تیرے بدن کی حفاظت قیامت تک کرا دیتا ہوں. روح کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اور عذاب سزا کس پر ہے؟ روح پر ہے، روح پر ہے. اس لیے روح پر اس کی عذاب آج بھی ہے. قبر میں ہے یا نہیں ہے، اس کا جسم ایک ڈھانچہ ہے جو اس کو رکھ دیا گیا ہے، لیکن روح پر اس کی سزا جزا آج بھی ہے. دریا میں انسان کو ڈال دیجئے، لیکن اس کی قبر کی اور اس کے 3 سوالوں کا جواب، سوال کا معاملہ حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگو، وہ وقت نہیں اپنے لیے چنیے کہ غرغرہ کا وقت ہو، نساء کا وقت ہو، آخری لمحہ ہو، اس وقت کو کہے. ورنہ یاد رکھیے شیطان بہت بڑا جری ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اکیلے جہنم میں نہ جائیں، ہم اپنے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی ایک بڑا طبقہ لے کر کے چلے جائیں. اس لیے وہ موت تک پیچھا کرتا ہے، ایمان پر مرنے نہیں دینا چاہتا ہے. وہ موت تک پیچھا کرتا ہے، توبہ نہیں کرنے دیتا ہے. لیکن ہاں اگر آپ کا ہمارا رشتہ اللہ سے زندگی میں اچھی ہو، اچھا ہو، تعلق اچھا ہو، جڑے ہوئے ہو، تو اللہ خود بخود اس وقت بچا لیتا ہے، خود بخود بچا لیتا ہے. اس لیے 2 چیزیں ہیں. اگر جہالت میں، ناواقفیت میں ایک بار اگر گناہ ہو گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ قریب جلدی سے توبہ کر لینا چاہیے. اس لیے موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کو ٹالیے نہیں، اس سے نقصان ہوگا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے روزانہ 70 بار استغفار پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی پابندی پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت سے پابندی سے استغفار کیوں سونے سے پہلے کر لیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس کے 2 فائدے. ایک تو شکر گزار بندہ میں اللہ کے لیے بننا چاہیے. کیا اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا، اس کا شکر نہیں ادا کروں؟ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ توبہ صرف وہی کرے گا جو گناہ کیا. نہیں، بلکہ گناہ سے بچ گئے ہیں یہ بھی ایک شکر ادا کیجیے. ہمارا ذہن وہاں نہیں جاتا کہ نہیں گناہ کریں گے تبھی، جیسے بیمار ہوں گے تب دوا کھائیں گے. نہیں بھائی، پہلے سے بھی تیاری اس کی رکھو. اس لیے ہمیشہ توبہ استغفار کا سہارا لیجئے. وقتاً فوقتاً 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے رہیے، نبی کی سنت ہے. کثرت سے استغفار پڑھتے رہیے. گناہ ہو جائے چلتے پھرتے والا گناہ چلتے پھرتے سے کر لیجئے. دل کا گناہ ہو تو دل ہی میں کر لیجئے توبہ. اگر عمل سے گناہ ہو جائے تو عملی توبہ کر لیجئے. صدقہ خیرات گناہ کر لینے کے بعد کر لینے سے گناہ سے اللہ بچا دیتا ہے. یہ سارے اعمال جب کریں گے انشاءاللہ ایک پاکیزہ مرد مومن ہوں گے، بہترین امت کہلائیں گے. موت صحیح ہوگی، ایمان پر ہوگی. اس لیے توبہ کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ نے توبہ رکھ دیا. اگر توبہ نہیں رکھتا تو یاد رکھیے سب سے بڑے گنہگار ہم ہو کر کے اس دنیا سے جاتے اور جنت بڑا مشکل ہو جاتا. اس لیے ہمیشہ توبہ کا سہارا لیتے رہیے. گناہ پر جرأت نہیں کیجیے، گناہ کو بار بار کرنے کی ہمت نہیں کیجیے، بلکہ اس سے بچنے کی دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے. اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اس کی